الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ غافر یہ مکی صورت ہے اور اس میں 82 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے چوتھے رکوع کے اندر وقال رجل مؤمن من آل فرعون کا ذکر ہے، اور اسی سے پھر یہ نام ماخوذ ہے سورہ مومن۔ ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 40واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ اس صورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول مومنوں کی بھی جب حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور مخالفت چاہے کتنی زبردست کیوں نہ ہو، سنت اللہ یہ ہے کہ آخر کار ان مخالفوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کے علم، اس کے فضل اور اس کی زبردست گرفت کا بیان اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، اور شہادت کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی بے پایان رحمت اور اس کا ذکر کہ وہ حق پر جمے رہنے والے مومنین کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے ٹھیک ٹھاک مطابق زندگی استوار کی جائے۔ اسی طرح اس صورت میں خدائی حفاظت کے بے شمار طریقوں میں سے ایک انوکھے طریقے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کے سامان پیدا کر دیے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ آ گیا تو اس کے بعد دوسرے گوشے جو موقع اور محل کی مناسب تھے ان کا مزید ذکر کر دیا گیا۔ حق کے 3 بڑے اور اصولی حیثیت کے زبردست مخالف ہوا کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ جو حق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں ایک تو سیاسی اقتدار والے اور دوسرے سرمایہ دار مال اور دولت والا جو لوگ ہوتے ہیں، اور دین باطل کی
پیشاویت کرنے والے، یہ 3 طبقات ہیں کہ جو حق کی مخالفت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ تینوں طبقات جمع تھے۔ سیاسی اقتدار کی نمائندگی فرعون کر رہا تھا اور سرمایہ داری کی قارون، اور دین باطل کی جو امامت ہے وہ حامان کے سپرد تھی۔ ان تینوں نے متحدہ محاذ بنایا اور اپنا سارا زور صرف کر دیا، لیکن انجام کار جو فتح ہے وہ حق کی ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ کے یہاں یہی سنت ہمیشہ سے ہے، اور رسول اور سچے مومنوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اسی طریقے سے رہے گی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کو مل کر کے رہے گی۔ پھر اس کی مزید تاکید کے طور پر اللہ کی قدرتوں کا بیان اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، اور عمل کی جزا و سزا کا قانون جو ہمیشہ سے ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کبھی معطل نہیں ہوتا۔ مہلت کا زمانہ جب ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو جو ہے وہ ٹال نہیں سکتی۔ اس صورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حامیم آتا ہے، اور سورۃ المؤمن یہ ان صورتوں میں سے پہلی صورت ہے کہ جن کے شروع میں حامیم کے الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں۔ پہلی صورت سورہ مومن ہے جس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حامیم سجدہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے، اور سورہ احقاف ہے۔ یہ صورتیں بڑی شان اور بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ العزیز ہے اور غالب ہے، علیم ہے، صاحب علم ہے، اور غافر ذنب گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، قابل التوب توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، اور ذی الطول فرمایا کہ طاقت والے ہیں۔ یہاں پر جو غافر ہے، غافر کا لفظ غفران سے ہے، اور غفران کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، چونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کا گناہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی غافر کے لفظ سے پھر اس صورت کا نام جو ہے سورہ غافر بھی ہے۔ اس صورت کی ابتدا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوئی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم اور معارف پر قدامت کا کوئی اثر نہیں، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ فرمایا کہ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں، اور جو جو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا چلا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہو، اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض اور عناد سے بالاتر ہو کر کے سوچے۔ اور میں قرآن کریم کے وہی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات کا بیان فرمایا گیا ہے، یعنی وہ گناہ کا معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور بندوں پر اپنا فضل اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ صورت جن دوسرے
موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، ان میں سے اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں اور جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب فرشتے جو حاملین عرش ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے کے اندر لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی تابعداری کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، ارے اللہ تو نے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی تو داخل فرما دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ پروردگار ان کو عذاب سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور جس کے اوپر یہ مہربانی ہوئی یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، اور جنت کے بعد جہنم، اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ مقرر فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ان کافروں کو، ان فاجروں کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے برے اعمال کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے، اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے، معذرت پیش کریں گے، اور دنیا کے اندر جو ان کے اندر اکڑ تھی وہ ساری کی ساری اکڑ جو ہے وہ نکل جائے گی، اور ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ ان کی یہ درخواست جو ہے وہ رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن فرمایا کہ بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے، اور آج کے دن جو ہے فرمایا کہ کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ اللہ رب العزت آج ہر شخص کو اس کے نیک اور بد کا بدلہ جو ہے وہ دے کر کے رہیں گے، اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ جو ہے سزا یا جزا کی شکل کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ گزشتہ قوموں اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان پر عذاب آئے
تو کوئی ان کے اوپر آنے والے عذاب کو ٹال نہ سکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کا سابقہ 3 سرکشوں فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ واسطہ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طرح طرح سے ان تینوں کو سمجھایا اور دعوت حق دی، مگر ان میں سے کسی نے بھی ان کی باتوں کے اوپر کان نہ دھرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون ماں اپنے لاؤ لشکر کے دریا میں غرق کر دیا گیا، اور حامان پر راتوں رات بجلی گری اور راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اور قارون کو اس کے خزانے سمیت جو ہے اسے زمین کے اندر دسا دیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔